ناظرین کرام، ہمارے چینل اسلامک ورلڈ نیٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ تک ہماری ہر نئی اپڈیٹ آسانی سے پہنچتی رہے، اس کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یورپ کا ایک ملک ہے البانیہ، تو وہاں پہ ایک حاکم گزرا ہے جس کا دور حکومت تقریباً 40 سال ہے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں پورے ملک کے اندر مذہبی پابندی عائد کر دیا تھا، یہاں تک کہ کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اذان دینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد ایک جماعت کا سفر ہوا، تو اسی کے کارگزاری کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ کارگزاری کو پورا سنیں۔ کینیڈا سے شائع ہونے والے اسلامی تحریک کے ایک ہفتہ وار انگریزی جریدہ کرنسٹ انٹرنیشنل نے ایک اہم خبر شائع کیا۔ اس کے مطابق البانیہ کی فضاؤں میں تقریباً 3 دہائیوں کے بعد نماز کے لیے اذان کی آواز گونج اٹھی۔ 30 سال پہلے کی بات ہے جب جہانی ڈکٹیٹر انور ہوکسا نے البانیہ میں تمام مساجد کو بند کر دیا۔ اسی ڈکٹیٹر کے حکم سے تمام مذہبی ادارے بھی سن 1967 میں بند کر دیے گئے۔ جہانی انور ہوکسا نے اعلان کر دیا کہ البانیہ سب سے پہلی بے خدا اور لادین ریاست ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ مذہبی عبادات قابل سزا جرائم ہیں، اور حال یہ ہے کہ دوسرے جنگ عظیم تک البانیہ ایک مسلمان ریاست تھی جس کا آخری مسلمان حکمران شاہ زاک تھا۔ البانیہ کو آج بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ واحد مسلمان یورپی ریاست ہے جس کی 3.2 ملین آبادی میں 70% مسلمان اکثریت ہے۔ ایک زمانہ پہلے جب البانیہ کی پارلیمنٹ نے معمولی سی قانونی، عدالتی اور اقتصادی آزادیوں کی منظوری دے دی تو اس کے ساتھ ہی معمولی درجے کی مذہبی آزادی بھی دے دی گئی۔ کیا کہیے، پیاسے کے لیے شبنم کے چند قطرے بھی متاع عزیز ہیں۔ محدود مذہبی آزادی کے بہانے ایک تبلیغی جماعت کو بھی البانیہ کے اندر قدم رکھنے کی اجازت بالآخر مل ہی گئی، صرف 11 دنوں کے لیے۔ ان 11 دنوں میں جماعت کو بغیر کسی حکومتی رکاوٹ کے چند ہی مساجد میں نماز پڑھنے کی سعادت ملی۔ یہ معمولی سی مذہبی رواداری اس بات کی علامت ہے کہ البانوی حکومت یورپ کی اس آخری اسٹالنسٹ ریاست سے فاشزم کی محیط پرچھائیوں کو شاید مٹانا چاہتی ہے۔ تبلیغی جماعت صرف 5 افراد پر مشتمل تھی، جس میں ایک وکیل، ایک ڈاکٹر اور ایک ٹیچر بھی تھے۔ دعوت و تبلیغ کے مقصد سے یہ جماعت جنوبی یورپ کے ممالک یونان، یوگوسلاویہ اور کئی دوسرے ملکوں کے دورے پر گئی۔ عجیب سی بات ہے کہ البانیہ کے ڈکٹیٹر انور ہوکسا کے ظلم و استبداد کا سورج 40 سال کے اقتدار کے بعد سن 1985 عیسوی میں اس کی موت پر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کی بے رحمی کے رویے کی جدت آج بھی بغیر کسی تخفیف کے البانیہ کی فضاؤں میں موجود ہے۔ صدر میزیلیا، جو کہ انور ہوکسا کا جانشین ہے، اس نے اس یگانہ روزگار اسٹالنسٹ ریاست کے دروازے اگرچہ بیرونی تاجروں، اخباری نمائندوں اور سیاحوں کے لیے کھول دیے ہیں، لیکن مذہبی رہنماؤں کے لیے البانوی حکومت کا رویہ اب بھی متعصبانہ ہے۔ ان بے رحم حالات کی موجودگی میں یہ اندازہ لگانا آسان نہیں ہے کہ کرنسٹ انٹرنیشنل کے اس نامہ نگار کو کتنی مشکلات میں پھنس کر تبلیغی جماعت کے 2 بھائیوں سے انٹرویو کا موقع مل گیا۔ تبلیغی جماعت کے یہ 2 افراد کسی بھی قسم کا انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان 2 حضرات نے اس بات پر زور دیا کہ وہ کسی بھی قسم کے نام و نمود اور شہرت سے بچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ ان کی غریب الوطنی اور گمنامی ہی ان کے کام کی روح رواں ہے۔ وہ یہ کام صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کی ذاتی پبلسٹی سے احتراز ہے۔ ایتھنز یعنی یونان میں واقع البانوی سفارت خانے کی کوشش رہی کہ اس جماعت کے البانیہ کا دورہ کرنے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ سفارت خانے نے مطالبہ کیا کہ فی کس روزانہ $120 کے حساب سے ویزے کے لیے رقم داخل کرنا ہوگی۔ حالانکہ ویزے کا عام ریٹ $25 ہے، جس میں ایتھنز سے ٹیرانا البانوی دارالحکومت تک آنا جانا
قیام و طعام اور البانیہ کی سیاحت بھی شامل ہے۔ جب جماعت نے $120 امریکی فی کس روزانہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تو پھر بھی انہیں صرف 11 دنوں کا ویزا ملا۔ اسلامی روایتی لباس شلوار قمیض میں ملبوس جماعت البانیہ میں جہاں جہاں گئی وہاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ اسلام کے مبلغین کی یہ جماعت دارالحکومت ٹیرانا اور دوسرے قصبوں کی گلیوں اور بازاروں میں گشت کرتی پیدل گزرتی گئی۔ وہ لوگوں کو اسلام کا عالمگیر پیغام امن یعنی اسلامی طریق تہنیت السلام علیکم پیش کرتے رہے۔ البانیہ کے باشندے جماعت والوں کو اشارے کرتے اور کہتے رہے مسلمان مسلمان۔ اکثر البانوی لوگ ان کے سامنے آ کر فخر سے کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دارالحکومت ٹیرانا میں جماعت والوں کے لیے ایک مسجد کھول دی گئی۔ پورے 30 سال بعد وہاں اذان دی گئی اور نماز پڑھی گئی۔ سینکڑوں البانوی مسجد کے ارد گرد جمع ہو گئے اور بہت دلچسپی سے جماعت والوں کے اعمال کا مشاہدہ کیا۔ اشکبار آنکھوں کے ساتھ ایک خاتون آگے بڑھی اور جماعت والوں کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا، لیکن جماعت والوں نے نقدی قبول کرنے سے عذر کیا، جس پر اس خاتون نے اس نقدی کو صحن میں رکھ دیا۔ جماعت والوں کو البانوی مسلمانوں سے رابطہ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوا، کیونکہ البانیہ کے معدود چند افراد ہی انگریزی سمجھتے ہیں۔ جماعت والوں کو یہ معلوم ہوا کہ بڑی عمر کے لوگ اسلامی عبادات کر سکتے ہیں اور گھروں کے اندر چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن نوجوان نسل اسلام سے کلی طور پر بیگانہ ہے۔ دیکھا گیا کہ البانوی نوجوان جماعت والوں کے معمولات کا دلچسپی سے مشاہدہ کرتے رہے، لیکن ساتھ ہی وہ ان سے خوف بھی محسوس کرتے رہے، یہاں تک کہ جماعت والوں کے ساتھ بات کرنا بھی ان کے نفسیاتی ہیجان کا باعث بن رہا تھا۔ معزز ناظرین، اس وقت بھی اکثر مساجد بند پڑی ہوں گی اور جن مساجد کو عجائب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس وقت بھی وہ مساجد عجائب خانے ہی میں ہوں گی۔ باقی مسجدیں شکستہ اور ویران پڑی ہوں گی، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر مسلمان آج بھی اپنے اصل کام یعنی دعوت اللہ اور دعوت و تبلیغ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو بہت سے سومنات روزانہ گر کر مساجد میں تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اسلام کی تڑپ ہے اب میرے دل میں، اسلام کی تڑپ ہے میرے